اشفاق، حمید اور تو سب میرے چھوٹے ہی ہیں، یہ بھی میرے چھوٹے ہی ہیں کشور کے علاوہ، کشور ساتھ کی ہیں، اس لیے خواتین و حضرات بہت ہی جب یہ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے تو اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے اور باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے کیا جاتا ہے، اور اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ خود شاعر کو یقین نہیں آتا کہ جو باتیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درست بھی ہیں کہ نہیں۔ مگر بعض شعراء ایسے ہیں کہ جنہیں حیرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ میری اشفاق سے شعر کی نسبت سے تو کچھ کہیں میں نے ان کو پڑھا ہوگا۔ عامر اور کے ہاں ایک دفعہ میں نے ان کو پہلی دفعہ بیٹھ کر سنا، اور میں نے ان سے باقاعدہ شکیل سے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس سے کہو کہ اگر کوئی اور سلام اس کے پاس ہو تو وہ پڑھے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ ان کو زحمت دی اور انہوں نے شعر پڑھے۔ آخر کار بہت اچھا مجموعہ ہے۔ ابھی یہ دیکھیے یہاں پر جتنے رحمان حفیظ نے گفتگو کی اور حسنین نے گفتگو کی، اختر نے گفتگو کی، حمید نے گفتگو کی، یہ سب جو ہیں یہ ادب کے پریکٹیشنر لوگوں میں ہیں، یہ ادب کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی نہیں معلوم، آپ یقین کریں گے کہ مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، یہ معلوم تھا کہ ان کے بھائی آئی جی ہیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اشفاق کرتے کیا ہیں۔ تو میں نے ابھی وحید میاں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا، اور مجھے ڈر لگا کہ خدا نہ کرے کہ مجھے ان سے واسطہ پڑے۔ بہرحال اشفاق کی دیکھیے شاعری کے بارے میں سب بہت ساری باتیں ہزاروں برسوں سے کی جا رہی ہیں، اور اس کی شاعری کی تعریف اور اچھی شاعری، مجھے تو جب اچھی شاعری کا ایک ہی معیار معلوم ہوتا ہے، میں پڑھ کے اگر اس کے خوش ہوتا ہوں تو بس وہ اچھی شاعری ہے میرے لیے۔ تو اچھی غزل جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک غزل پڑھ کر اگر 2-4 دن کے بعد دوبارہ وہ غزل پڑھنے کی خواہش ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت اچھی شاعری ہے۔ اس لیے کہ جو اچھی شاعری ہوتی ہے اس میں ایک پڑھت سے زیادہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ ایک شاعری ایک ہی مصرے میں ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی وحید نے ایک بات کہی، تلازمے کی، اور جو ہماری یہ موقع اس کا نہیں ہے، مگر اللہ کا بہت شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پروفیسرز کو نہیں بلایا، وگرنہ وہ جو مضامین باندھتے ہیں آپ یقین کیجئے گا کہ لسانی فلسفے کی تمام جو بنیادی مراحل ہیں مسائل ہیں وہ سب اس غریب کے کندھے پہ رکھ کے اڑا دیتے ہو، اور آپ کو سلا دیتے ہو اور شعر سے بھگا دیتے ہو بالکل۔ اور شاعری سمجھانے کی چیز نہیں ہے، شاعری پڑھنے کی چیز ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی چیز ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کیا مصرع ابھی پڑھے گئے، مصرے پڑھے گئے، غزلیں پڑھی گئیں، سہولت سے شعر کہنا، یعنی ہر شاعر، کوئی آدمی اگر یہ کہے، کوئی اچھا شاعر اگر آپ سے یہ کہے کہ میں نے یہ فی البدیہہ لکھا ہے اور یہ میں نے برجستہ لکھا، کبھی یقین نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ اچھا شاعر جو ہے، اب یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب میں ان کے سامنے ادھر کا منہ کر کے کہتا ہوں، میک اپ کرنا جو ہے وہ خواتین پر کو جائز ہے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور ان کو خوش جمال نظر آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ خاتون میک اپ کر کے آئی ہیں تو سارا مزہ ان کے غازے کی طرح کرکرا ہو جائے گا بالکل۔ اچھا شعر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں لفظ رکھے جاتے ہیں، اس میں برابر کے لفظ رکھے جاتے ہیں، بحر کا انتخاب ہوتا ہے، در و بست دیکھا جاتا ہے، اس کی موسیقی دیکھی جاتی ہے، کیسے آ جاتی ہے آنکھوں میں یہ کاجل کی لکیر، کچھ بھی نہیں معلوم مگر آ جاتی ہے۔ اچھا شعر جو ہے جب بھی کہا جاتا ہے
اب یہ جو ہے آپ کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اب یہ انہوں نے 25 سال 30 سال شعر نہیں کہے. یہ جو بلاگ ہے یا احتیاط ہے یا مجھے نہیں معلوم یا دلہن سے ڈر کے نہیں لکھے یا کیا بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں میری طرح، اور میں نے تو کبھی اس طرح کے شعر لکھے نہیں. مگر جب یہ لوگ اس طرح کے شعر لکھتے اور یہ کہتے ہوتے نا کہ عشق میں مبتلا وغیرہ ہونا، اچھا عشق میں مبتلا میں تو کبھی ہوا نہیں. 80 برس کی میری عمر ہونے آئی. اور یہ بات دوسری بات جو یہ کہی کسی نے کہی کہ وفور جو ہے، شدت اور وفور، اور آپ ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کیا کیجیے. یہ انٹینسٹی جو ہے نا، انٹینسٹی ہوتی ہے. اور یہاں سب بچے بیٹھے ہوئے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو ایک تصور ہے توفیق کا، توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق یہ نہیں ہے کہ اچانک آپ کو کوئی بات سوجھ جائے. توفیق یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ نیت کر رہے ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیق کو دیکھ کر، آپ کی توجہ کو دیکھ کر اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور اس میں تو پھر آپ اس کو لکھنے لگتے ہیں. آپ کو عمل کرنے کی توفیق، یہ ہے توفیق. چنانچہ بیٹھے بٹھائے آپ کو توفیق نہیں ہوتی. توفیق اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی مسئلے پر سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی بات کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تب کہیں سے کوئی خانہ آپ کی طرف کر دیا جاتا ہے اور آپ شعر لکھ لیتے ہیں. اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے بھی شعر ہوتے ہیں کہ ہم لکھ لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں معلوم یہ ہم ہی نے لکھے تھے، کسی اور نے لکھے تھے. اب یہ جو اس کی وحیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایک بہت اچھی نظمیں ہم شاعر ہوتے ہیں. اس میں اس نے کریٹیوٹی کی جو پروسیس ہے اس کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے. یہ سب ہوتا ہے، تلازمہ بھی رکھا جاتا ہے، رعایت بھی رکھی جاتی ہے، یہاں میں تناسب بھی ہوتا ہے، تجنیس بھی ہوتی ہے، اور صنعتیں بھی ہوتی ہیں. مگر یہ سب اوپر سے چھڑکی نہیں جاتی، یہ خود بخود اس میں آتی چلی جاتی ہیں. اور اس کو کرتے نہیں ہیں، پالش کرتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لکھا اور آپ سمجھ گئے. اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، مگر آپ اس کو چزل کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، اس کو ریرائٹ کرتے ہیں. ایک ڈرافٹ کو کئی دفعہ لکھتے ہیں. ہمارے دوست تھے جان ایریا، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. بظاہر وہ بہت ہی میں کوئی لفظ استعمال کروں تو وہ سب نفی میں جائے گا، بالکل وہ مبتلا آدمی تھے. اب آپ کسی بھی چیز میں مبتلا انہیں کر لیجئے. تو وہ 60 برس کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ شاید شائع ہوا. وہ ہم سب سے سینئر تھے. اچھا بعض لوگ تھے جن کے یونیورسٹیوں میں مجموعے شائع ہو جاتے ہیں، اچھے مجموعے ہوتے، وہ بھی اچھے ہوتے، لیکن جنہیں دور جانا ہوتا ہے انہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. اور ان کا جو قصہ ہوتا ہے انہیں غور کرنا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ لکھنا ہوتا ہے. میں نے ان کو اشفاق کے بارے میں نے ایک فقرہ یہ لکھا تو خود مجھے تو کوئی آدمی میرا مخالف ہو جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ طے کیا ہے کہ آپ کو عزت دی جائے گی تو کوئی آدمی دنیا کا مجھ سے وہ فضیلت لے نہیں سکتا، چاہے وہ احساس ہو، کچھ بھی ہو. اور جس کو اس نے شعر کہنے کی لیاقت دی ہے تو بڑا ہنر دیا ہے اللہ نے، بہت اس کو منتخب کیا ہے. تو جن لوگوں کو شعر کی نعمت عطا کی گئی ہے وہ بڑے خاص لوگ ہیں. اور پروردگار عالم نے خلق خدا کو ان کی طرف ابھی دیکھیے آپ، ابھی کہا گیا نا کہ یہاں شاعروں کی تعداد کم ہے. شاعروں کی تعداد کا کم ہونا آپ کی شعر کی فضیلت کا سبب ہے. یہ اچھی بات ہے. جتنے آپ کے حاسد پیدا ہوں گے
اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی توفیقات میں اضافہ کرے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس جہت نعمت میں آپ سے حسد کیا جائے گا پروردگار عالم اسی جہت نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ بالکل ایک پکی بات ہے۔ تو اشرف ناصر آپ کی جو یہ کتاب ہے آخر کار آ ہی گئی ہے آخر کار۔ اور میں نے تو اس میں جو میں نے ان سے سنا ہے، ابھی دیکھیے رحمان نے کیسی محبت سے آپ سے گفتگو کی، شعر انہوں نے لکھے، کتاب پڑھ کے انہوں نے لکھی، عثمان نے بہت اچھی دیکھی۔ عثمان تو شاید آپ سے ایک نسل سینئر شاعر ہے، وحید آپ سے سینئر شاعر ہیں، کشور سے تو آپ 3 4 5 نسلیں جونیئر ہیں اور اس لیے کہ کشور سے تو میں بھی جونیئر ہوں تو آپ کے لیے یہ باعث فضیلت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب کے بعد اگر آپ کو مشاعروں میں زیادہ بلایا جانے لگا جائے تو احتیاط ضرور کیجیے گا۔ مشاعرے میں شاعر بہت مارا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کیا ہوتا ہے، ایک مشاعرے میں اس کو ایک شعر پہ داد ملی اور وہ سمجھا کہ یہ جب اس طرح کا شعر آتا ہے، یہ اس طرح سے میں پنچ لائن دیتا ہوں، اس موضوع کو میں لکھتا ہوں تو خلق خدا کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جو داد اورینٹڈ شاعری ہوتی ہے وہ شاعری نہیں ہوتی، وہ وہیں رہ جاتی ہے۔ شاعری وہی ہے، کہیں آپ نکل کے نہیں کھیل سکتے۔ نکل کے کھیلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اور رہ گیا عشق، تو عشق کے لیے کسی شخص کا ہونا نہ ہونا میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تو مبتدی ہوں، لیکن میں یہ کروں کہ کوئی حرج نہیں ہے، دل کے معاملوں کے بیچ عمر کہاں سے آ گئی، تو یہ تو ایسا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے، جسے آپ باطن وغیرہ سے ممکن ہے، آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اور طرح طرح کے امراض کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ ممکن ہے اس کے قائل نہ ہوں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ اندر کہیں کوئی اور چیز ہے جو عقل سے مختلف ہے، اور عقل سے وہ جو ڈائمنشن ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری گرفت میں بھی نہیں آتی، اور اس کو گرفت میں لانے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ تو بس شعر لکھے جائیے، جتنی آسانی سے آپ شعر کہتے ہیں اور جتنی سہولت سے آپ شعر کہتے ہیں۔ میں جب ابھی میری ایک ہی کتاب آئی تھی تو مجھ کو ایک نصیحت میرے بزرگ نے دی تھی، وہ نصیحت آپ کو میں کرتا ہوں، کسی کی نقل میں شعر نہ لکھیے، کسی کے لغت کے اتباع میں شعر نہ لکھیے، فیشن میں شعر نہ لکھیے، مگر سچ لکھیے، جو بھی آپ کے دل کا سچ ہو وہ لکھیے، اور سچ کی حفاظت کرنا پروردگار عالم پر بڑی مہربانی ہے۔